بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ آپ کی خدمت میں معرفت دینی کے عنوان سے کچھ عرائض پیش کر رہے تھے۔ گزشتہ جلسے کے اندر عرض ہوا کہ یہ مہینہ بندگی کا مہینہ ہے اور بندگی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا، معرفت کا اگر میں سادہ طریقے سے ترجمہ کروں اور اپنے بالکل چھوٹے سے بھائیوں کو بھی اگر میں مد نظر رکھوں تو معرفت یعنی وہ سوچ اور وہ تفکر کہ جس سوچ اور تفکر کے سائے میں انسان عمل انجام دیتا ہے، معرفت سے یہ مراد ہے۔ گزشتہ جلسے میں بندہ حقیر نے عرض کیا کہ انسان کا امتیاز یہی ہے کہ انسان جس عمل کو بھی انجام دیتا ہے وہ معرفت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی بندے کی معرفت کو چیک کریں اور معلوم کریں کہ اس کی معرفت کا کون سا درجہ ہے تو آپ اس بندے کے عمل کو دیکھیں، کیونکہ کسی بھی بندے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی معرفت کا پتہ دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس طریقے سے اعمال انجام دے رہا ہے یعنی اس کی معرفت کا درجہ یہ ہے، کیونکہ انسان معرفت کے بغیر تو عمل انجام نہیں دے سکتا۔ اور معرفت سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مراد وہ سوچ وہ تفکر ہے کہ جس سوچ اور تفکر سے کوئی بھی عمل وجود میں آتا ہے، یہ معرفت ہے۔ اچھا، معمولاً سوال بھی کرتے ہیں کہ آغا جان اگر آپ کہتے ہیں معرفت یعنی وہ سوچ یعنی وہ تفکر یعنی وہ فکر کہ جس سوچ اور تفکر کے تحت انسان کسی بھی عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس معرفت کو کیسے بڑھایا جائے؟ معمولاً ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ انسان کو اپنی معرفت میں ارتقاء لانا چاہیے،
یعنی اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے. اگر معرفت سے مراد وہ سوچ ہے، معرفت سے مراد وہ تفکر ہے کہ جس سوچ اور تفکر کے تحت انسان کسی بھی عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس سوچ اور تفکر میں اضافے سے کیا مراد ہے؟ کیسے انسان اپنی سوچ کو بڑھائے؟ تو عزیزان من، یہاں پر میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا، بالکل سادہ طریقے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کس طریقے سے اپنی معرفت کو بڑھائے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر معرفت انسان کی بڑھے گی تو انسان کا عمل بھی اسی طریقے سے ارتقا پیدا کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ جو بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا یہ ولی خدا ہے، یہ معرفت میں نہیں معلوم پتہ نہیں کس درجے تک ہے، اور ادھر سے آپ اس کا عمل دیکھتے ہیں، بالکل بیکار عمل ہوتا ہے. خوب یہ آپ یقین مان لیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان معرفت کے اعلیٰ درجے پر ہو لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل زیرو ہو. نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہے. اچھا، اس معرفت کو کیسے بڑھائیں؟ معرفت کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم آئیں اور بہت سارے علمی مباحث کو آپ کے سامنے بیان کریں، بڑی بڑی فلسفی اصطلاحات کو آپ کے سامنے بیان کریں. نہ اصلاً ان کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ ان علمی مباحث کا، فلسفی مباحث کا، ان تمام چیزوں کا اپنے مقام پر ایک اثر ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا. ان چیزوں کا بھی اپنی جگہ پر اثر ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں پڑھا، فرض کرے کوئی بندہ فلسفہ نہیں پڑھا، کوئی بندہ علمی بہت ساری کتابیں نہیں پڑھا، تو کیا مقصد ہے کہ وہ معرفت کو نہیں بڑھا سکتا؟ نہ، وہ بھی معرفت کو بڑھا سکتا ہے. اچھا، کس طریقے سے معرفت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بالکل سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو آپ کے عقیدے ہیں، جو آپ کے اعتقادات ہیں، دوسرے لفظوں میں جو آپ کی معرفت ہے، یہ جو آپ کی دینی معرفت ہے، یہ جو آپ کے دینی اعتقادات ہیں، آپ اپنے ان دینی اعتقادات پر حساسیت پیدا کریں. جیسے ہی آپ اپنے ان دینی اعتقادات پر حساس ہوں گے، ان کی طرف توجہ کریں گے، ان کی طرف غور کریں گے، یقین مانے آپ کی معرفت کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا. کیسے؟ مثال دوں میں آپ کے سامنے. مثلا ہم سب مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ خداوند متعال ہر جگہ پر حضور رکھتا ہے. یہ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آتے ہیں. جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہم اس کی بھی تربیت اسی طریقے سے کرتے ہیں. ہمارا اپنا عقیدہ بھی یہ ہے کہ خداوند متعال حاضر ہے، ہر جگہ پر حضور رکھتا ہے. جو کام بھی ہم انجام دیتے ہیں خداوند متعال وہاں پر حاضر ہے، وہاں پر موجود ہے. ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام خداوند متعال سے چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم نے بچپن سے سنا ہے. لیکن یہی جو میرا عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ پر حاضر ہے، خدا ہر جگہ پر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے اسی عقیدے پر حساسیت پیدا کروں، میں اپنے اسی عقیدے پر توجہ پیدا کروں، میں اپنے اسی عقیدے کو واقعاً محسوس کروں. اگر میں نے اپنے اس عقیدے کو محسوس کیا، واقعاً میں نے اپنے آپ کو حقیقی معنی میں باور کروایا، یقین کروایا کہ خداوند متعال یعنی ایک ایسی ذات کہ جو ہر جگہ پر حاضر ہے. اچھا، اگر میرا یہ عقیدہ ہو جائے اور اپنے میں اس عقیدے کو محسوس کرنا بھی شروع کروں، آہستہ آہستہ میں اپنے اس عقیدے کو محسوس کروں، جیسے ہی میں اپنے اس عقیدے کو محسوس کروں گا، یقین مانے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا عقیدہ ہو اور میں اپنے اس عقیدے کو محسوس بھی کروں لیکن میری زندگی میں تبدیلی نہ آئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بہت سارے ایسے کام ہیں جو تنہائی میں تو کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے یہ کام کیسے کروں. تو دیکھیں، عام بندے کے حضور سے بھی بہت سارے کام آپ کے ایسے ہیں جو آپ ان کاموں کو چھوڑ دیتے، یا جو بھی آپ عمل انجام دیتے اس عمل میں توجہ کرتے. اگر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر ہر قسم کی بات نہیں کرتے، آپ ہر طریقے سے نہیں بیٹھتے،
آپ ہر قسم کا عمل انجام نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عقیدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. خوب جب عام بندوں کے حضور کی وجہ سے میری زندگی میں، میرے عمل میں، میرے اٹھنے میں، میرے بولنے میں، میری رفتار میں، میری کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ جب میں یہ عقیدہ رکھوں کہ خداوند متعال مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے عمل میں تبدیلی نہ ہے؟ یہ تو ناممکن ہے. اگر میں نے یہ عقیدہ رکھ لیا اور اپنے اس عمل کو میں نے واقعاً محسوس بھی کرنا شروع کر دیا، اس عقیدے کو میں اپنے پورے وجود کے ذریعے سے حس کروں، محسوس کروں، لمس کروں، واقعاً خدا مجھے دیکھ رہا ہے. خب اگر اس طریقے سے ہو تو بہت سارے میرے اعمال تبدیل ہو جائیں گے، بہت سارے اعمال تبدیل ہو جائیں گے. میں تاریخ اسلام سے ایک چھوٹی سی مثال فقط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ لوگ اور ہم لوگ کربلا کو سنتے رہتے ہیں. ہر ایک مومن کے عقیدے کی بنیاد کربلا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، کربلا کے اندر بہت زیادہ مصائب بھی ہیں، بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں، بہت سخت اور کٹھن مراحل بھی ہیں. من جملہ ان سخت ترین مراحل میں سے کہ جو مقاتل نے لکھا ہے اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، میں بھی محسوس کر سکتا ہوں، من جملہ ان سخت ترین مراحل میں سے وہ مرحلہ تھا جب سید الشہداء اپنے ششماہ علی اصغر کو میدان کی طرف لے کر گئے. یہ سخت ترین مرحلہ ہے. واقعاً ایک باپ، اس کے ہاتھوں پر بچہ، 6 ماہ کا بیٹا، خوب کچھ زیادہ بھی اس کے لیے نہیں چاہیے، فقط ایک پانی کا قطرہ چاہیے. کہ بہت زیادہ سنگین تھا سید الشہداء کے لیے، بہت زیادہ سنگین تھا. حتیٰ سید الشہداء ان شخصیات میں سے ہے کہ تاریخ اسلام میں کہ اگر کوئی سائل آتا آپ کے پاس، اگر کوئی سائل آ کر سوال کرتا، اگر کچھ مانگنا چاہتا، امام حسین علیہ السلام جب اس کو دیتے، یہ بعض تاریخوں میں موجود ہے، یہ قصہ موجود ہے، جب اس کو کچھ عطا کرتے، مولا گھر کی جانب آتے، گھر کی طرف آتے، مولا گھر آتے، کچھ اٹھاتے، دروازہ بند کرتے اور اندر سے اس سائل کو کوئی چیز دیتے. اچھا، کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سا عمل ہے، یہ آپ کیا کرتے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں کسی سائل کو کچھ چیز دیتا ہوں، جب وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی تمام آبرو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر میرے سامنے لے کر آتا ہے. خوب جب میں اس کو دیتا ہوں تو اس کے چہرے پر کچھ جو شرمساری کے آثار آتے ہیں، میں حسین ابن علی گوارا نہیں کرتا، میری کرامت گوارا نہیں کرتی، میری دینی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان بھائی مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو کوئی چیز دوں اور وہ اپنی چہرے پر شرمساری کے آثار لے کر آئے. میں ان آثار کو نہیں دیکھ سکتا. خوب یہ حسین ابن علی ہے کہ جو سامنے والے کے چہرے پر آثار شرمندگی نہیں دیکھ سکتا. تو خوب آپ اندازہ لگائیں کہ حسین ابن علی کے لیے یہ کتنا بڑا سخت امتحان ہوگا جب ان اشقیاء کے سامنے، جب ان لعینوں کے سامنے حسین ابن علی اپنے ننھے ششماہے کے لیے کوئی چیز مانگ رہے، ہاتھ بڑھا رہے. تو یہاں پر حسین ابن علی کے لیے کتنا سخت ہے. لیکن اس مرحلے کی سختی کے لیے بھی حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں، ہون علیہ، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ حسین کے لیے یہ کتنا سخت مرحلہ تھا، بہت ہی سخت مرحلہ تھا. ان سے مانگنا اور ان لعینوں کا جواب میں تیر چلانا، اس ششماہے کا میرے ہاتھوں پر تڑپنا، میرے مالک تو جانتا ہے حسین ابن علی کے لیے بہت سخت ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. لیکن ہون علیہ، خدایا ان تمام چیزوں کو میرے لیے جس شے نے آسان بنایا وہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ اے میرے مالک تو حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ عقیدہ انسان کا جب اس بلندی پر آ جاتا ہے تو اس کا ہر عمل نپاتلا ہوتا ہے. نہ فقط یہ کہ اس کا ہر عمل نپاتلا ہوتا ہے، بلکہ
اس کے سامنے جو مشکل آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، وہ مشکل اس کے لیے آسان بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا محبوب دیکھ رہا ہے، میں اسی کے اوامر کو انجام دینے کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں۔ خوب عزیزان من، دیکھیں یہ معمولی عام سا عقیدہ ہے، معمولی تو نہیں، بہت بڑا عقیدہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو اپنی زندگی میں معمولی بنایا ہوا ہے۔ عام سا عقیدہ، بالکل عام سا عقیدہ، لیکن جیسے ہی اس عقیدے کے اندر انسان تھوڑا بہت تفکر کرتا ہے، تھوڑا بہت سوچتا ہے، انسان کی معرفت کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، معرفت بلند ہوتی جاتی ہے، پھر معرفت اس مرحلے تک آ جاتی ہے کہ پھر انسان کے لیے کوئی بھی چیز پریشانی کا باعث نہیں بنتی، انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابوذر کے چند جملات نقل کیے، خوب یہ اسی معرفت سے جنم لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑا، ان کی معرفت اسی طریقے سے بلند ہوئی، اسی طریقے سے۔ واقعاً اصحاب امیر المومنین اٹھا کر دیکھیں، اصحاب سید الشہداء اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ کے بہترین صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں، سب اسی طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے معرفت کا درجہ بڑھایا۔ انہوں نے وقت زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو مانتا ہوں، انہوں نے وقت زبان سے یہ عقیدہ نہیں کہا کہ واقعاً خدا ہر جگہ پر حاضر ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اس عقیدے کو واقعاً پیادہ کیا۔ حقیقت میں انہوں نے محسوس کیا کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ خود جب خدا ہر جگہ پر موجود ہے تو میرا عمل بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ یا مثلا ایک اور مثال دوں، چند منٹ جو میرے پاس ہیں ان میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں۔ آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، اچھا جیسے ہی آپ نماز ختم کرتے ہیں، الحمدللہ ایک بہترین صفت جو ہمارے مومنین کے اندر ہے، ہم سب لوگوں کے اندر ہے، کہ نماز کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت کے اندر کون سے جملات کہتے ہیں؟ خوب زیارت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم سلام بھیجتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ مثلا آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اسی طریقے سے بقایا ائمہ پر بھی آپ سلام بھیجتے ہیں، خوب ہر ایک مومن کرتا ہے۔ لیکن عزیز من، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتقادات پر تھوڑا سا حساس ہونا چاہیے، تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ اپنے اسی عمل پر آپ تھوڑی سی حساسیت کریں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، آپ کس کو سلام کرتے؟ خوب آپ اگر کسی راستے سے جا رہے ہو، کوئی بھی موجود نہ ہو، تو آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ آپ سلام حتماً اسی بندے کو کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ خوب جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا، آپ اس کو سلام نہیں کرتے۔ خوب عربی زبان میں یہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں السلام علیکہ، یہ علیکہ بھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ سامنے کوئی مخاطب ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے بول رہے ہیں، کوئی مخاطب ہے آپ کا جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ خوب عربی زبان میں تبھی اس علیکہ کا مجوز بنتا ہے۔ ہم اپنی طلبہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جو علیکہ کے اندر کاف ہے، یہ خطاب کا کاف ہے، یعنی کوئی مخاطب ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ خوب جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا مختلف زیارات کے اندر آپ جب اہل بیت اطہار پر آپ سلام بھیجتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ خوب یہ کم ہو یا کا ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ خوب اور معلوم ہے کہ ائمہ اطہار کی جانب سے، دین کی جانب سے جو آپ کو کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے سلام بھیجے، اس طریقے سے آپ زیارت پڑھیں، تو پتہ ہے کہ وہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ یوں ہی لک لکائے زبانی کریں، خوب بلکہ دین آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، یعنی واقعاً جسے آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جب بھی آپ نماز کے بعد جہاں پر بھی سلام بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی ذات پر سلام، امیر المومنین کی ذات پر سلام، جیسے ہی آپ سلام بھیجتے ہیں، یعنی آپ اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں،
میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، تبھی تو میں سلام کر رہا ہوں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ خوب دیکھیں عزیز من، یہ ایک روزمرہ کا ہمارا عمل ہے۔ خوب اس روزمرہ کے عمل کو ہم ہر روز بجا لاتے ہیں، لیکن اس پر تھوڑا سا حساس ہونا چاہیے، اس پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جب بھی یہ میں جملہ ادا کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ میرے سامنے موجود ہے، امیر المومنین میرے سامنے موجود ہے، جناب سیدہ میرے سامنے موجود ہے، حسنین کریمین میرے سامنے موجود ہے۔ جب میرے سامنے موجود ہیں تب میں ان کو کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ خوب اگر میرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اپنے اس عقیدے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اگر میں اپنے اس عقیدے کی طرف توجہ کروں، اگر میں واقعاً ان چیزوں پر حساسیت پیدا کروں، میرے عمل میں فرق نہیں آئے گا، یقیناً میرے عمل میں فرق آئے گا۔ میں جو بھی عمل کروں گا پہلے سوچوں گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین دیکھ رہا ہے، وقت کے ولی خدا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خوب ہمارے اعمال میں اس طریقے کی تبدیلی آئے گی کہ آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ خوب معرفت کا اضافہ ایسے ہی ہوتا ہے، معرفت کا ارتقاء ایسے ہی ہوتا ہے۔ برحال خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی استدعا ہے کہ خدایا یہ تیری بندگی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم جو تیری بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہیں، ہم فقط یہی سوال کرتے ہیں کہ خدایا ہماری معرفت میں اضافہ فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔